السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سلام دا جواب محبت نہ دیو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور تھوڑی سی گزارش ہے جڑے سنگیت میرا سامنے آ جاؤ، اللہ تعالیٰ چلائے گا انشاءاللہ، زیادہ ٹائم نہیں، اللہ تعالیٰ برکت دے۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ جس رستے تو سنت دی مہک آوے، اس رستے تے چلنا چاہیدا ہے، تے جڑا نبی پاک دی توہین کرے، اونوں سولی تے ٹنگنا بولو، جڑا نبی پاک دی توہین کرے، اونوں سولی تے ٹنگنا چاہیدا ہے، تے جگ رسدائے پاویں رس جاوے، کلے اللہ تو منگنا چاہیدا ہے۔ مختصر حمد و صلات تو بعد بے شمار لاقدار درود و سلام امام کائنات سید الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس سے ہے۔ عزیز بھائیو، میں دعا کرنا اللہ جتنے تسی آ کر کے بیٹھے ہو، میں دعا کرنا اللہ تہاڈا ایک منٹ دا ایتھے بیٹھنا قبول فرمائے، اور میں بھی دعا کرنا اللہ انہاں چند بندیاں نے تیرے دین واسطے، نبی پاک دے فرمان واسطے، قرآن واسطے ٹائم کڈیا ہے، اللہ انہاں دیاں تمام پریشانیاں دور فرما، اور ماشاءاللہ ساڈے قرآن و سننا مومنٹ دے صدارت بھائی حافظ ناشر صاحب بھی ماشاءاللہ تشکیل لے کے آ گئے ہیں۔ دعا کرو اللہ انہاں دا بھی اللہ قبول فرمائے، اللہ تہاڈا بیٹھنا بھی قبول فرمائے، اور جنہ ساتھیاں نے پروگرام مقرر کروایا ہے، یعنی صاحب امام خطیب قاری سعید صاحب، اللہ نے برکت دے، اللہ انہاں دی محنت قبول فرمائے۔ تو میرے محترم بھائیو، کچھ مہینے پہلا یا کچھ دن پہلا فرانس نے ملک دی حکومت نے، فرانس ایک ملک ہے، وہی سرکاری سطح تے اعلان کیتا گیا کہ نبی رحمت دو عالم پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گستاخی دے اندر جڑے توہین امیر خاکے نے انہوں نے دوبارہ شائع کیتا گیا، اور کلا شائع نہ کیتا جائے بلکہ انہاں
خاکیاں نمائش کے طور پہ پیش کیتا جائے گا اور پھر انعام رکھا جائے گا کہ جیڑا بندہ جتنی زیادہ توہین امیر اخلاق کے بنائے گا انہیں ہی زیادہ انعام دیتا جائے گا۔ تو میرے محترم بھائیو، اس گل کا شاید کئی بندیاں مجھے بھی علم نہیں اور کئی ساتھیاں نے اس پنڈ کے اندر ہی انہوں کے اندر بھی ماشاءاللہ انہاں ساتھیاں کا بڑا ایک کردار ہے۔ انہوں نے ایک ریلی کے دور کے جلوس نکالیا، ریلی نکالی کہ اسی انشاءاللہ نبی پاک علیہ السلام کی عزت کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن کئی ساتھیاں مجھے بھی علم نہیں، ان کی وجہ یہ ہے کہ کئی جڑے اوپرلی سطح تے لیڈر نے، حکمران نے، انہوں نے اس بات نال کوئی غرض کیوں؟ ان کی وجہ یہ ہے کوئی الیکشن جیتن کی خوشی منا رہا ہے، کوئی حرم کا ماتم کر رہا ہے، کوئی کرسی پیچھے دوڑ لگا رہا ہے۔ لیکن اس چیز کا کسی کو پتہ نہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی عزت کتنی بڑی عزت ہے۔ اسی اس بات کو نہیں سوچتے کہ ایک وقت آئے گا اسی ساڑیاں کرسیاں بھی نہیں رہن گیاں، ایس ایچ او بھی نہیں رہا گا، کوئی جنرل بھی نہیں رہن گے، لیکن ایک مسلمان کے ہون کی حیثیت نال سانو قبر میں پوچھا جائے گا من نبی کا دس تو اپنے نبی واسطے کی کر کے۔ ایک بات یاد رکھو، یہود و نصارہ جنہیں مرضی خاکے بنا لیں تے جو مرضی کر لیں، نبی پاک علیہ السلام کی عزت کے اندر ذرا برابر بھی کمی آ سکتی؟ بولو کیوں؟ فرمایا ورفعنا لک ذکرک، سوڑیا تیرا ذکر اسی بنا کے نہ کیتا ہے۔ لیکن سانو تے پوچھو نہیں نا بھی تسی نبی پاک علیہ السلام کی ذات کی خاطر کی کر کے آئے؟ ساڈے کو سوال ہونا ہے۔ یہ تو پکی بات ہے، نبی پاک علیہ السلام کی عزت اندر کوئی کمی کر نہیں سکتا، لیکن ساڈے کو بھی تو پوچھا جانا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے توہین میں خاکے چھپتے رہے، تسی کی کیتا؟ تسی کی کو آواز اٹھائی؟ تو میرے محترم بھائیو، دعا کرو اللہ سانو نبی پاک علیہ السلام کی دلوں ہو کے عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر نبی پاک علیہ السلام کی عزت کے حوالے نال سانو ایک درس دیتا ہے، کچھ اصول دسے، تو میں وہ سنا کے تہاڈا ایمان تازہ کرنا چاہنا۔ اللہ کی دعا کرو میں جو چیزاں بیان کراں اللہ سانو سن کے اندر تے عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ جتنے ساتھی تے بیٹھ گئے نے آ کے اللہ انہاں دا ایک ایک منٹ دا بیٹھنا قبول فرمائے۔ اور میرے تو بعد انشاءاللہ بہت ہی دور و سفر کر کے آنے والے خطیب میرے بھائی منشا احمد صاحب انشاءاللہ مفصل گفتگو فرمائیں گے، اللہ انہاں دا بھی قبول فرمائے۔ سنو گے انشاءاللہ؟ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا دا نامہ بھی درود نو پیار نال محبت نال ذوق نال پڑھ لو تے سارے پڑھ لو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک گل دسو جتنے اللہ کا ذکر نام نبی پاک کا ہونا چاہیے، ہونا چاہیے نا۔ اس بات سے یہ بھی نبی پاک کی عزت ہے تو اسی درود جتنا اونچی پڑھو گے، پیار نال پڑھو گے، دلوں ہو کے پڑھو گے، اللہ تعالیٰ درود پڑھنا بھی قبول فرمائے۔ اللہ اکبر اللہ کہ محفل وچ آقا دی گل بات ضروری ہے، جیویں حمد ضروری ہے ایویں نعت ضروری ہے۔ سبحان اللہ۔ محفل وچ آقا دی گل بات ضروری ہے، جیویں حمد ضروری ہے ایویں نعت ضروری ہے۔
کوئی مننے یا نہ مننے ساڈا تے عقیدہ اے اوندا ذکر اوندا چرچا اوندا ذکر اوندا چرچا اوندا ذکر اوندا چرچا اوندا ذکر اوندا چرچا دن رات ضروری ہے جویں حمد ضروری ہے ایویں نعت ضروری ہے اور پڑھو گے ضرور انشاءاللہ میرے اور تساں دے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کرتا ہے فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ماشاءاللہ ساری مجلس اندر عبدالدار صاحب ماشاءاللہ آئے اللہ انہاں دا بیانہ قبول فرمائے انہاں ساری سمجھ لو حوصلہ افزائی کی اللہ انہاں دا ایک منٹ بیٹھنا قبول فرمائے فرمایا میرے محبوب پیغمبر اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا اے محبوب پیغمبر اسی تو شاہد بنا کے بھیجا شاہد کا معنی گواہ ہے وَمُبَشِّرًا اسی تو مبشر بنا کے بھیجا یعنی خوش خبری سنان والا وَنَذِيرًا تے تانوں ڈران والا بنا کے بھیجا یعنی جہنم تو ڈران والا قیامت کے دن تو ڈران والا تے اگے کیا کیا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ساڈے واسطے کی حکم ہے فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ اے ایماندارو اللہ تے ایمان لے کے آؤ وَرَسُولِهِ ان دے رسول تے ایمان لے کے آؤ کہ فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ تانوں چاہیدا ہے نبی پاک دی عزت کریا کرو وَتُوَقِّرُوهُ تانوں چاہیدا ہے نبی پاک دا ادب کریا کرو ایند کہلو ناو وَتُعَزِّرُوهُ نبی پاک دی عزت کرنی نہیں ہے نبی پاک دی عزت کروانی بھی ہے وَتُوَقِّرُوهُ نبی پاک دا ادب کرنا بھی ہے نبی پاک دا ادب کروانا بھی ہے عزت کرنا بھی ساڈے تے لازم ہے عزت کروانا بھی ساڈے تے لازم ہے ادب کرنا بھی ساڈے تے لازم ہے ادب کروانا بھی ساڈے تے لازم ہے تے دو گلاں کر کے پھر کیا کیا وَتُسَبِّحُوهُ تانوں چاہیدا ہے اپنے رب دی تسبیح بیان کریا کرو اپنے رب نو یاد بھی کریا کرو میرے محترم بھائیو اگر اس آیت ترجمے تے غور کریے میرے نبی دی عزت کا ایک بڑا بڑا باب کھلدا ہے اللہ تعالی نے دو جملے پہلے بولے نے فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ عزت کرو نبی پاک دی وَتُوَقِّرُوهُ ادب کرو نبی پاک دا دو گلاں کر کے تے پھر آکھیا وَتُسَبِّحُوهُ تانوں چاہیدا ہے اپنے رب دی تسبیح بیان کریا کرو کائنات دے لوگو اس ایت اندر اللہ نے اپنی تسبیح دا حکم بعد وچ دیتا ہے میرے نبی دی عزت دا حکم پہلے دے چھڈیا ہے فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ
وَاتُ وَقِّ روح ایک گلہ کر کے پھر آکھیا وَاتُ سبی ہو اللہ تعالیٰ دسنا چاہتے نے میرے نبی دی عزت مینوں ایڈی پیاری ہے نبی پاک دی شان مینوں ایڈی سونی لگ دی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی تسبیح دا حکم بعد وچ دیتا ہے میرے نبی دی عزت دا حکم پہلے دے چھڑیا ہے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا ذرا غور کر دے جانا اللہ اکبر اللہ کائنات دے لوگو واتو وزیرو عزت دیو کنو ووٹ نو میرے محترم اے نعرہ چلنا پیچھے دیا واہ دیر پیچھے نعرہ چلیا ووٹ کوئی دے دو اے جیڑا نبی پاک دی عزت نہیں کردا انہوں عزت لگ سکدی بولو اے رب کعبہ دی قسم ہے جڑا کملی والے دا نوکر نہیں جڑا کملی والے دا ادب نہیں کردا جڑا کملی والے دا احترام نہیں کردا جڑا کملی والے دا ادب نہیں کردا وہ دنیا تے رول تے سکدا ہے پر انہوں عزت لگ سکدی نہیں لگ سکدی اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا ذرا وَاتُ وَزِّرُوهُ وَاتُ وَقِّرُوهُ عزت کرو نبی پاک دی اللہ اکبر اللہ کائنات دے لوگ میر محمد باسیو قبر وچ کوئی نہیں پوچھیا جانا قرآن دی عزت کیتی یا کہ نہیں کیتی قرآن دا ادب کیتا ہی کہ نہیں کیتا لیکن قبر وچ پوچھیا جانا من نبیوں کا دس نبی پاک واسطے کی کر گیا ہے اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر دی عزت عالم دے ہے اسی بندے پڑھے لکھے بیٹھے ہو قرآن پاک تے غور کرو نا قرآن دا پہلا سپارہ کھول لاؤ دوسرا کھول لاؤ قرآن پاک دے تیاں پاریاں دے اندر کتے بھی اللہ نے میرے نبی دا نام لے کے نہیں پکاریا ہر نبی دا نام لیا ہوئے گا اللہ اکبر یا آدم بھی تو لب جائے گا یا نوح بھی تو لب جائے گا یا ابراہیم بھی تو لب جائے گا لیکن قرآن پاک تے غور کرو یا محمد تو کتے بھی نہیں لبے گا اللہ اکبر میرے نبی دی شان بھی ہے اللہ نے نام لے کے نہیں پکاریا ادھے فرمایا یا ایوہ المزمل ادھے آکھیا یا ایوہ المدثر اللہ نے نام نہیں لیا میرے نبی دے لقب نام پکارے نبی پاک نو اللہ اکبر اللہ ایک دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا جڑے مکے دے یہودی سن نا مکے دے کافر انہاں ایک جملہ کڈیا ایک لفظ کڈیا نبی پاک دی شان دی گستاخی دے اندر تے اللہ تعالیٰ نو وہ جملہ درستی نہیں لگدا اللہ نو گوارے نہیں وہ جملہ کہ جس جملے کے اندر میرے پیغمبر دی شان اندر گستاخی کیتی جائے اے دیکھنا ذرا اللہ اکبر جڑے صحابہ کرام سن عربی سن تے نبی پاک بلایا کر دے آکھیا کر دے رائنا یعنی رائنا دا معنی محبوب ساڈی رعایت کرو ساڈی گزارش سن لو ساڈے وقت توجہ کرو محبوب پیغمبر جڑے یہودی سن انہاں اس جملے نو خراب کر دیتا اللہ تروڑ مڑوڑ کے معنی کر لے لیا کہنے لگ پہ رائنا ہن دیکھو لفظ ہوئے نے کوئی زیادہ فرق نہیں آ رہا اے صحابہ کی جسن رائنا انہاں اینن پڑھیا تے یہود و نصارہ نے رائنا کہنا شروع کر دیتا انہاں حمدن بولیا اینن مانا بن دے محبوب ساڈی رعایت کرو تے حمدن مانا بن دے اور ساڈیاں بکریاں دیا چروایا او ساڈیاں بکریاں چران والے آؤ کائنات دے لوگو اللہ نے قرآن پاک اندر بنا کر دیتا فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا ایماندارو میرے نبی نو رائنا نہیں کہنا اللہ جی مانا غلط ہے
فرمایا نا اس جملے دا معنی غلط نہیں تھا، اللہ کی لفظ ٹھیک نہیں، فرمایا کہ اندر بھی کوئی غلطی نہیں، اللہ پہ وجہ کی بن گئی ہے، فرمایا یہودیاں نے کافراں نے اس جملے نو مروڑ کر کے میرے نبی دی توہین کر دیتی ہے، تے میں رب نو گوارا کوئی نہیں، کائنات دے لوگوں پتہ لگا جڑا جملہ میرے نبی دی گستاخی کرے او جملے نو چک کے کر دینا چاہیے، جڑا بندہ میرے پیغمبر کی گستاخی کرے ان کا گلا کٹ دینا چاہیے، جڑا قلم میرے پیغمبر کی گستاخی لکھ دے وہ قلم نو توڑ دینا چاہیے، اے جڑی زبان میرے پیغمبر کی گستاخی کرے اس زبان نو کھتی چو کٹ کے تے کتیاں دے سامنے پا دینا چاہیے۔ اللہ تے جملہ ہی پسند ہے، اللہ تے لفظ ہی گوارا نہیں جس لفظ کے اندر میرے پیغمبر دی گستاخی کی جائے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا، فرمایا وَتُوَسِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، عزت کرو نبی پاک دی، ادب کرو نبی پاک دا۔ اللہ اکبر، اللہ اینڈ والیاں باتاں کائنات دے لوگوں، صحابہ کرام میرے نبی دا ادب کریا کرتے سن، صحابہ کرام میرے نبی دی عزت کریا کرتے سن۔ اللہ اکبر، اللہ ایک میرے نبی دے نا صحابی بڈھے سن، بڈھے تے وہ کسے بندے نے پوچھا، اوندا پوچھن دا ذہن اے سی بھی میں پوچھاں گا بھی تو وڈا ہے کہ نبی پاک وڈے، تے اگوں کہے گا ظاہر میں ہی وڈا، تو عمر دا زیادہ تھی۔ اللہ نے پھر انہوں نے سی پتا بھی یہ نبی پاک دا کنا دیوانہ ہے، انہیں پوچھا ہاں بھی تو وڈا ہے یا نبی پاک وڈے نے؟ اللہ اکبر، جب صحابی کی یاد ہے اور سوال کرنے والے یا اکبر منی، اللہ اکبر، اللہ میں پیدا تے میں پہلے ہویا ہوا، پر وڈے پھر بھی نبی پاک نے، عزت پھر بھی اللہ دے محبوب دیے۔ اللہ اکبر، اللہ کائنات دے لوگوں، میرے نبی دے ایک صحابی نے حضرت عمران، اللہ اکبر، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، اللہ فرماتے ہیں کائنات دے لوگوں، جب نبی پاک نے میرے کلمہ پڑھایا، میں کلمہ پڑھوا سے آیا، نبی پاک نے میرا سجاد پکڑ لیا، تحت لے لئیے، فرماتے ہیں کائنات دے لوگوں، میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہوا، تے وہ جڑا ہاتھ میرا نبی پاک دے ہاتھ نال ٹچ ہو گیا ہے، میں اللہ دی قسم ہے وہ ہاتھ میں اس تو بعد شرمگاہ نہیں لگایا، یعنی میرے اندر عزت نبی پاک دی آ گئی ہے، یہ ہاتھ نبی پاک دے ہاتھ نہ ٹچ ہو گیا، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ کائنات دے لوگوں، وَتُوَسِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، صحابہ کرام ادب کرتے سن نبی پاک دا۔ میرے نبی دے صحابی نے حضرت عمر بن عاص فرماتے ہیں کائنات دے لوگوں، دنیا کے اندر میں نبی پاک تو ود کے سونا کوئی نہیں دیکھیا، جب کوئی مینوں پوچھ دے نا نبی پاک دی اکھاں کج دیاں سن، نبی پاک دے رخسار کج دے سن، نبی پاک دا بیٹھنا تے اٹھنا کجدا سی، فرماتے نے میں دس نہیں سکدا، کمال نالے تینا میں سونا کوئی نہیں ویکھیا، فرماتے نے کائنات دے لوگوں، نبی پاک دی عزت مینوں ایڈی پیاری ہے، کدی میں اکھاں بھر کے نبی پاک نو ویکھ ہی نہیں سکیا، کدی میں ویکھیا ہی نہیں اکھاں بھر کے نبی پاک وال۔ اللہ اکبر، اللہ معراج دی رات جدو نبی پاک نو جبریل لین واسطے آئے نے براق دے، اللہ اکبر، نبی پاک فرماتے نے میں جدو براق دے بیٹھنا چاہیا نا، براق لفظ برق وچوں یعنی بجلی نال تیز چلن والا، اللہ اکبر، فرماتے جدو میں بیٹھن لگا نا انہیں بدتنا شروع کر دیتا تے شیخی کرنی شروع کر دیتی ہے، تے جبریل امین کے بڑے نے تے انہیں براق نو جدو میرا تعارف کروایا ہے، تیری عزت کا دسیا ہے، براق
دے پسینے چھٹ پینے اور تینوں پتہ نہیں دا آج تیرے تے کون سوار ہونے والا ہے. اللہ اکبر. اللہ کائنات دے لوگوں میں تواڈے کول پوچھنا چاہنا میں سوال کرنا چاہنا ایک راوی بیان کردا ہے صحابی بیان کردا ہے فرماتے ہیں میں تے نبی پاک جا رہے ہوں نبی پاک بھی میں بھی صبر کر دیتا ہے نبی پاک کو قضائے حاجت ہو گئی ہے اللہ دے نبی نو کوئی اللہ نہ پیا چھپن واسطے تے نبی پاک نے ایک درخت کی ٹہنی تو پکڑ لیا ہے تے اس درخت نے میرے نبی کے پیچھے پیچھے جانا شروع کر دیتا ہے زمین چیرتا جا رہا ہے میرے نبی نے قضائے حاجت کر لیے فارغ ہوئے نے راوی کہتا ہے میں اپنی کھانا ویکھیا ہے او درخت میرے نبی دا اتنا حیا کردا پیا ہے زمین چیرتا ہویا اپنی جگہ تے آ گیا ہے. اللہ اکبر. اللہ میرے محترم بھائیو اسامہ بن زید کے اندر تشریف لے کے آن والے ہو میں تانوں پوچھنا چاہنا میرے نبی دی عزت تیری زیادہ ہے کہ جن دی عزت جناب عرشی بھی کر دے نے فرشی بھی کر دے نے پرندے بھی کر دے نے درندے بھی کر دے نے درخت بھی کر دے نے آج اس نبی پاک دی عزت دے خاکے بندے پے نے اسی چپ کیوں ہاں. میں سوال کرنا چاہنا بڑے بڑے عہدے داراں دے کولو بڑیاں بڑیاں کرسیاں دے پیچھے لڑن والیاں دے کولو کیا تانوں نبی پاک دی عزت زیادہ عزیز نہیں اپنی کرسیاں نالو اسی چپ کیوں ہاں. اسی اس بات کو بھول گیا ایک وقت آئے گا ساڈیاں کرسیاں ٹوٹ جان گیا ساڈے عہدے ٹوٹ جان گے لیکن کائنات کے لوگوں ایک وقت آئے گا قیامت کا دن ہوئے گا میرے پیغمبر حوض کوثر تے بیٹھے ہون گے پانی پلا رہے ہون گے جس نبی دی عزت دے بارے خاکے باندھے پہلے اسی ڈھول کھڑکانے اسی گلیاں سجانے اسی اپنے معاملات اندر پھسے اسی غور نہیں کرتے. مینوں دسو جدوں نبی پاک حوض کوثر تے بیٹھے ہون گے اوتھے اسی کی منہ بہاواں گے نبی پاک کو پانی نہیں ملے گا اسی نبی پاک کی عزت کی خاطر کنا کو بولے دعا کرو اللہ سانو نبی پاک کی دل و عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اکبر. اللہ توجہ کر دے جانا دراؤ نبی پاک علیہ السلام مکہ و مدینے آ رہے ہیں نبی پاک اللہ اکبر. اللہ تے مدینے دے لوگ استقبال کرنے واسطے روزانہ نکلتے پہلے فون تے نہیں سی آج جان کے نبی پاک کل آن گے انتظار کرتے رہے اللہ اکبر. ایک دن آیا نبی پاک آگے مدینے دے اندر اللہ تے لوگ نبی پاک دے استقبال کرتے پہنے جناب ابو بکر صدیق کی عمر ذرا زیادہ ہے داڑھی دے بال بھی زیادہ سفید نے نبی پاک نالو اللہ اکبر. ابو بکر جدو آئے گے مدینے دے اندر تے نال نبی پاک نے تے مدینے دے لوگاں نے اے سمجھیا انہاں نبی پاک نوں تے ویکھیا نہیں سی انہاں سمجھیا شاید تیرا بندہ ہی نا ایدی داڑھی زیادہ سفید ہے اے اللہ دے نبی نے اللہ اکبر. لوگ پہلے ابو بکر نوں مل دے پھر نبی پاک نوں مل دے جناب ابو بکر فرماتے نے میرے دل وچ نبی پاک دی اتنی ستائیے نبی پاک کا اتنا احترام آیا ہے میں کیا ابو بکر ایک گل چنگی نہیں لوگ تینوں پہلے ملتے پہنے نبی پاک کو بعد وچ ملتے پہنے فرماتے مینوں بڑا حیا آیا کہ میں کی کیتا میں ویکھیا کوئی انج دا جوان لاواں لوگاں نوں پتہ چل جائے نوکر کون ہے تے آقا کون ہے فرماتے نے کی کیتا نبی پاک دے چہرے وال دیکھیا تے نبی پاک دے چہرے تے دھوپ پہ رہی ہے سورج دیاں کرناں پہ رہیاں نے میں کپڑا لے لیا ہے نبی پاک تے سایہ کر دیتا ہے لوگاں نوں پتہ لگ گیا آقا کون ہے تے غلام کون ہے سبحان اللہ. کائنات دے لوگوں اگر عزت پوچھ دیجئے تے ابو بکر کو پوچھ لاؤ تیرے نبی دی عزت کتنی ہے اللہ اکبر. اللہ جب نبی پاک نے مکے دے اندر جناب شروع دے اندر دین سنایا اللہ اکبر تے سیدنا ابو بکر صدیق آئے نے نبی پاک کو
محبوب میرا دل کردا ہے میں بیت اللہ دے وچ کھڑا ہو جاواں تے کھڑا ہو کے تہاڈی عزت بیان کر دیاں تہاڈی عزت دے چرچے کر دیاں اللہ اکبر نبی پاک فرماندے نے ابو بکر اجے مسلمان تھوڑے نے اجے جناب ساڈے کول انہاں طاقت کوئی نہیں دیاں روزانہ ہی پوچھدے نے ابو بکر اللہ اکبر ایک دن نبی پاک نے اجازت دے دتی ابو بکر جانا جا کے بیت اللہ دے وچ کھلو کے اعلان کر دے کائنات دے لوگوں میں قربان جاواں صحابہ کتنا بے پیار کر دے سن نبی پاک نال سیدنا ابو بکر صدیق آئے نے بیت اللہ وچ کھڑے ہو گئے نے لوکاں نوں آواز دتی ہے تے جد لوگ جمع ہو گئے نے نا ابو بکر صدیق نے گواہ دتی ہے کہن لگے اے جڑے نبی محمد نے نام صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ دے سچے رسول نے ادا ادب کر لو دی عزت کر لو کامیاب ہو جاؤ گے کائنات دے لوگوں جدو ابو بکر صدیق نے گل کیتی ہے نا تے کی بنیا پتھر بجنے شروع ہو گئے نے سیدنا ابو بکر صدیق تے انہاں نے حملہ کر دیتا ہے انہیں کو پتھر مارے نے آپ کا سارا جسم لہولہان ہو گیا ہے انہاں بدبختاں نے پھر نبی پاک تے حملہ کر دیتا ہے سیدنا ابو بکر لکھیا صحیح البخاری دے اندر سیدنا ابو بکر میرے نبی دے اوتے لیٹ گئے نے ان جننے پتھر آ رہے نے ابو بکر دے سینے نال ٹچ ہو رہے نے جننے پتھر آ رہے نے جناب ابو بکر صدیق نو اج دے پے اللہ اکبر ابو بکر صدیق دے قبیلے والے نو پتہ لگیا ہے جلدی نال آئے نے انہاں لوگاں نو دوڑایا تے ابو بکر نو چک لیا ہے گھر وچ پہنچایا کیا ہے اتنے زخمی نے کیوں نہ اعلان کر دیتا ہے ساڈے ابو بکر صدیق دی طبیعت بڑی خراب ہو چکی ہے اگر دنیا تو چلے کہتے نا نقصان بڑا کریں گے اللہ اکبر سیدنا ابو بکر صدیق سارا تے زخمات کے اندر چورنے لہو لہان نے اللہ اکبر ہاتھ بھی نہیں ہلیا پیر بھی نہیں ہلیا شامہ بہ گئیاں نے شام دا وقت جناب ابو بکر صدیق کی زبان حرکت کی ہے قبیلے دا ایک بندہ دوڑ کے آیا ہے اور دیکھو تے صحیح نا ابو بکر صدیق کی زبان ہلتی پئی ہے ایک کچھ کہنا چاہتے نے کائنات دے لوگوں اے جملہ دیکھو ابو بکر نے کیسا بولے ہے سانو اپنی کرسیاں دا لالچ ہے سانو اپنی عزت مفروضیاں لالچ ہے سانو اپنے معاملات دا پتہ ہے اے دیکھو ابو بکر دی زبان جو کی پیا نکلتا ہے سارا دن بولے نہیں دے شامہ پہیا نے زبان نے حرکت کی ہے قبیلے دا ایک بندہ کول گیا ہے انہیں کان لائے تے سیدنا ابو بکر کی آدھے نے ما فعل رسول اللہ ما فعل رسول اللہ اور مینو دسو نبی پاک دا کی حال ہے مینو دسو میرے نبی دا کی حال ہے اللہ اکبر قبیلے دے لوگاں نے آکھیا ہے ابو بکر کمال ہے ایک بندے دی وجہ تو تینوں نہ نقصان دیتا گیا ہے تو پھر بھی بار بار ان کی گل پیا کرنا ہے حضرت ابو بکر صدیق پھر بول دے رہے ما فعل رسول اللہ ایک ایک کر کے قبیلے دے لوگاں نے جانا شروع کر دیتا ہے کہنے لگے نو ہور سے کام کوئی نہیں جدو بولتا ہے نبی پاک نہیں پوچھدا پیا ہے اللہ اکبر سارے چلے گئے ان گھر دے اندر جناب ابو بکر صدیق رہ گئے نے آپ کی والدہ محترمہ رہ گئیاں نے تے والدہ نے کی کیتا ہے کچھ کھان واسطے چیز لے کے آئی ہے انج کہہ لو دودھ لے کے آئی اپنے بیٹے واسطے میرا پتر سارا دن کچھ نہیں کھاتا اے تھوڑا جا دودھ پی رہا ہے اے گرم شے کھا رہا ہے کائنات دے لوگوں ماں جے خاموشی ہوئی ہے کہ جناب ابو بکر صدیق فرما دے نے نی اماں میں اپنے رب نال وعدہ کر لیا ہے جنی دیر تک نبی پاک نو نہیں ویکھاں گا اونی دیر تک کچھ نہیں کھاواں گا مینوں
دسو میرے نبی دا کی حال ہے. کائنات دے لوگوں سیدنا ابو بکر صدیق نو اٹھایا گیا ہے. اللہ اکبر. والدہ محترمہ بھی نال نے میرے نبی دے کول جا رہے ہیں. ابو بکر میرے پیغمبر دار ارقم دے اندر تشریف فرما ہے. تے جدوں دیکھیا ابو بکر آ گئے نے, میرے نبی اٹھ کے کھڑے ہو گئے نے. تے نبی پاک نے ابو بکر نو اپنے سینے نال لا لیا ہے. فرمایا ابو بکر میری وجہ تو تینوں نہ غم پہنچیا ہے, میری وجہ تو تینوں زخم دیتے گئے نے. تے جناب ابو بکر نے کیا کیا ہے, محبوب بداعت ابی و امی. یہ او جملہ ہے جڑا صحابہ دے وچوں ابو بکر نے سب تو پہلے بولیا ہے. بداعت ابی و امی. محبوب تواڈے تو میرے ماں باپ قربان ہو جان, اے تے ابو بکر دی ایک جان ہے. اگر لکھاں جانا بھی ہون تے محبوب دی عزت تو قربان کر چھڈاں گا. میرے محترم بھائیو, صحابہ کرام اتنا ادب کرتے سن, نبی پاک دا عزت دا خیال کرتے سن. اگر تسی زیادہ نہیں کر سکتے کچھ بھی آواز بلند کرنی چاہیے تاکہ اسی کلوں اللہ دے سامنے جواب دے سکیے. اور ایدہ ایک اور بڑا اچھا طریقہ ہے, تسی آج وعدہ بھی کرو اور دل اندر ارادہ کرو, انشاءاللہ ساڑھے جو اللہ جنوں میں بیٹا دے گا انشاءاللہ اسی ان کا نام محمد رکھاں گے. اس بیٹے کا میں جو حدیث پڑھی نا کہ اللہ نو عبداللہ کے عبدالرحمان نام بڑے پسند نے, میں ارادہ کیتا انشاءاللہ میں میرے اللہ جدو بھی بیٹا دے گا میں ان کا نام عبداللہ رکھاں گا یا عبدالرحمان رکھاں گا. لیکن جدو میں نبی پاک دے خاکے چھاپتے دیکھے میں ارادہ کیتا, میں اللہ نے وعدہ کیتا اللہ تو جدو بھی میرے بیٹا دے گا انشاءاللہ میں ان کا نام محمد رکھاں گا. انشاءاللہ تسی بھی رکھو تاکہ نبی پاک کہ یا منازینے بھی اس میں محمد رکھنا جائز نہیں, درست نہیں. یہ بات غلط ہے. نبی پاک نے آگیا سمو بیسمی, میرے نام تے نام رکھیا کرو, نام میں محمد رکھو تاکہ نبی پاک کی عزت کا چرچا ہوئے. جنہیں لوگاں نو پتہ لگے انہاں بدبختاں نو تسی کنے کو نام محمد ختم کرو گے انشاءاللہ قیامت تے آ سکدی ہے, پر تسی میرے نبی دی شان اندر تھوڑی سی بھی کمی واقعہ نہیں کر سکتے. اللہ کی دعا ہے میں جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ سانو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. اور اسی جڑے ساتھی جمع ہوئے آج قرآن و سننا ہومنٹ دے ساتھی جماعت دے ساتھی بھائی راشد صاحب, بھائی احسان صاحب, بھائی مرشد صاحب, دیکھو نبی پاک نے فرمایا کہ دنیا دے اندر جڑا بندہ جنہاں نال پیار کردا ہوئے گا, اگر نیک بندیاں نال پیار کردا ہوئے گا تے اللہ تعالیٰ انہوں نیکاں دا ساتھ نصیب فرما کے. یہ ساڈا ایک دلی فیصلہ ہے کہ حافظ انتظام الہی ظہیر صاحب ماشاءاللہ اللہ دے نیک بندے نے اور دن رات دین واسطے انہاں دے دل دے اندر تڑپے, سارے ساتھی انہاں دا ساتھ دیو, ایک مہم چلاؤ تاکہ اس ملک کے اندر اللہ دے دین دا نظام قائم ہوئے. اللہ کی دعا ہے میں جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا